بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق المصرف آخرین 8 نمبر سبق ہے۔ اس میں ہم 3 چیزیں بیان کریں گے کہ حرف علت جب ساکن ہو، حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی جو حرکت ہے وہ اس کے موافق ہو تو اس کو مدہ کہتے ہیں، اس حرف علت کو مدہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت جو ہے وہ اس کے موافق نہ ہو تو اس کو لین کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مدہ کو مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں اور دراز کر کے پڑھتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو جو ہے یہ اخت ضمہ ہے یا اخت کسرہ ہے اور الف اخت فتحہ ہے۔ تو اس سبق کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے۔ مثلا یہاں پر یقول ہے، یقول اور ہے یا بھی اور ایک ہے قول اور بھائی یہ 4 الفاظ ہیں ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلے یہ واو جو ہے یہ حرف علت ہے، یہاں پر یہ یا حرف علت ہے یا یہ حرف علت ہے اور یہاں پر یہ حرف علت ہے۔ اور اس سبق میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ اس حرکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس یعنی واو سے پہلے یہاں پر قاف ہے، یہاں پر با ہے، یہاں پر قاف ہے اور یہاں پر با ہے۔ جب یہ ساکن ہو، حرف علت کیا ہو؟ ساکن ہو۔ یہاں پر بھی ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے اور یہاں پر بھی ساکن ہے۔ واو کے موافق جو ہے یہ ضمہ ہے، واو کے موافق ضمہ ہے، واو کے موافق ضمہ ہے۔ اور زیر جو ہے یہ یا کے موافق ہے، اور زبر جو ہے یہ زبر یہ موافق ہے الف کے۔ لیکن یہاں پر الف کا تو صرف یہی ہے، بس اس کے موافق ہی آتے ہیں، اس کے خلاف نہیں آ سکتے۔ لیکن واو اور یا کے بارے میں بات ہے۔ اگر واو سے پہلے جو حرف ہے، واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر اگر ضمہ ہو، اس لیے کہ واو کے موافق ضمہ ہے، اس کی جو حرکت ہے، اس کی حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس واو کے موافق ہو یا اس کی جو کسرہ ہے، اس با کی جو کسرہ ہے یہ اس یا کے موافق ہے، اس لیے کہ یا کے موافق حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے، اور واو کے موافق کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اگر یہ موافق ہو تو اس واو کو اور اس یا کو مدہ کہتے ہیں، اس کو واو مدہ اور اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ واو کے موافق نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ واو کے موافق کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور واو سے ماقبل جو حرف ہے یہ قاف، اس کی حرکت ہے فتحہ، تو اس کے موافق کیا ہے؟ ضمہ ہے اور یا فتحہ ہے، تو اس واو کو لین کہتے ہیں، واو لین۔ اور یا اس کے موافق حرکت کیا ہے؟ زیر ہے، زیر، اور یہاں پر زیر نہیں ہے اور یہاں پر ضمہ نہیں ہے، یہاں پر زیر نہیں بلکہ زبر ہے، تو اس وجہ سے اس یا کو یا لین کہتے ہیں، واو لین اور یا لین کہتے ہیں۔ ابھی مدہ کو مدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو جب حرکت کو جو حرکت ہے اس کو دراز کر کے، یعنی حروف کی حرکت کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ضمے کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے تو اسے واو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اگر کسرے کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے تو اسے یا کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، اگر کسرے کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو یا کی آواز، اگر فتح کو کھینچ کے پڑھیں گے تو الف کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پچھلے اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو اخت الضمہ اور
अलिफ उख्तुल फ़तहा और या उख्तुल कसरा। तो अगर ज़म्मे को हम खींच के पढ़ेंगे तो उससे वाव की आवाज़ पैदा हो जाती है, फ़तहे को खींच के पढ़ेंगे तो उससे अलिफ की आवाज़ पैदा हो जाती है, और कसरे को खींच के पढ़ेंगे तो उससे या की आवाज़ पैदा हो जाती है। तो इस वजह से इसको फिर कहते हैं हुरूफ मद्दा। यक़ूलु यक़ूलु यबीउ, इस तरह अगर हम पढ़ेंगे यक़ूलु और यबीउ तो इसको मद्दा कहते हैं, और मद्दा के माने भी इसी में हमने ज़िक्र किया। और लीन का मतलब है कि जब साकिन से पहले हरकत मुवाफ़िक़ न हो, यानी काफ इस पर और इस पर ज़बर, बी ज़बर है, इस पर भी ज़बर है, तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो उसको वावी लीन और याई लीन इस वजह से कहते हैं कि ये जब हुरूफ सुकून की हालत में नरमी से अदा हो जाते हैं तो इस वजह से इसको हुरूफ लीन कहते हैं। तो सबसे पहले हर्फ इल्लत जब साकिन हो, हर्फ इल्लत जब साकिन हो, यहाँ पर हर्फ इल्लत है, वाव है और साकिन है, यहाँ पर या है और साकिन है, यहाँ पर भी या है और साकिन है, यहाँ पर भी या है और साकिन है। अगर इससे पहले हर्फ की हरकत, पहले हर्फ इसमें काफ है और यहाँ पर बा है, मुवाफ़िक़ हो, या कि मुवाफ़िक़ हो, या कि मुवाफ़िक़ क्या है, कसरा है, या बी ओ यहाँ पर कसरा है, यक़ूलु या काफ पर ज़म्मा है और ये वो के मुवाफ़िक़ है, तो मद्दा कहलाता है। तो इस हर्फ इल्लत को, इस हर्फ इल्लत को और इस हर्फ इल्लत को दोनों को मद्दा कहते हैं, जैसे यक़ूलु और यबीउ में। और जब पहले हर्फ की हरकत मुवाफ़िक़ न हो, पहले हर्फ की हरकत मुवाफ़िक़ न हो, काफ की हरकत वाव के मुवाफ़िक़ नहीं है, यहाँ पर बा की हरकत या की, बा की जो हरकत है ये या की मुवाफ़िक़ नहीं है, या की मुवाफ़िक़ क्या है, ज़ेर है, तो उसको लीन कहते हैं। जैसे क़ौलुन, अगर क़ूलुन था तो फिर मुवाफ़िक़ है तो मद्दा है, क़ौलुन नहीं है क़ौलुन है तो लीन है, और यहाँ पर बीउन नहीं है बैउन है, तो इस वजह से ये लीन है, मद्दा नहीं है। और जब हर्फ इल्लत कलमे के शुरू में वाक़ हो तो न मद्दा होता है और न लीन होता है। इसलिए इससे पहले हमने कहा कि जब हर्फ इल्लत साकिन हो, जब हर्फ इल्लत साकिन हो और इससे माक़बल हर्फ की हरकत, माक़बल हर्फ है नहीं और उसका कोई हरकत नहीं है और ये साकिन भी नहीं है, तो इस वजह से शुरू में जो आता है ये न मद्दा है और न लीन है। तीन बातें हो गई कि अगर हर्फ इल्लत साकिन हो, इससे माक़बल हर्फ की हरकत मुवाफ़िक़ हो तो ये मद्दा है, अगर मुवाफ़िक़ ना हो तो लीन है, अगर शुरू में हो तो ये न मद्दा है और न लीन है। मद्दा को मद्दा कहने की वजह है कि मद्दा के माना है खींचना और दराज करने की है, और ये हुरूफ हरकत को खींचने और दराज करने से पैदा होते हैं। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाव जो है, वाव को अगर फ़तहा को हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे तो उससे वाव की आवाज़ पैदा हो जाती है, अगर फ़तहे को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे तो उससे अलिफ की आवाज़ पैदा हो जाती है, और कसरे को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे तो उससे या की आवाज़ पैदा हो जाती है। लीन इसलिए कहते हैं कि लीन का माना है नरमी के, लीन कहते हैं नरमी को, और ये हुरूफ सुकून की हालत में नरमी से अदा हो जाते हैं, ये नरमी से अदा हो जाते हैं, तो इस वजह से उसको हुरूफ लीन कहते हैं। और वाव लीन और याई लीन, वाई मद्दा, याई मद्दा, अलिफ मद्दा। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।